اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، تقدیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے واللہ غالب علی امرہ، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ ناظرین، اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، یعنی اللہ نے تقدیر کے حوالے سے ہر چیز کی گردش کو، اس کے معاملات کو باندھ رکھا ہے۔ تقدیر پر گفتگو کرتے ہوئے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ کافی طویل ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھے کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تقدیر کے معاملے پر بحث کر رہے تھے، اور موضوع گفتگو تھا جبر و قدر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گفتگو سنی تو چہرہ مبارک پر غصے سے سرخی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں یہ تربیت دی ہے کہ تم یہ بحث کرتے رہو کہ اللہ نے ہمیں کتنا باندھا ہوا ہے اور کتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے، اور منع فرمایا کہ کبھی بھی تقدیر کے معاملے کو زیر بحث نہیں لانا آپ لوگوں نے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ حتی الوسع کوشش کریں کہ اس موضوع پر بحث نہ کی جائے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں کہ پھر بھی پتہ تو چلے کہ تقدیر میں لکھا کیا ہے، یا ہم جو کرتے ہیں کیا سب کچھ پہلے سے طے ہے، یا اور کیا معاملہ ہے۔ تو چلیں اس کے حوالے سے اگر انسان تھوڑی سی بات کرے۔ اب یہ ہے کہ اصل میں پروردگار عالم نے قرآن میں جتنی بھی باتیں کی ہیں، چاہے وہ کسی نبی کے حوالے سے ہوں یا کسی امت کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہی کیوں نہ ہوں، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ جو سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا علم والا اور سب سے زیادہ خبر رکھنے والا ہے، وہ ایک لفظ بھی، ایک بات بھی بلا حکمت نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں اگر آپ غور کریں تو پچھلے انبیاء اکرام کے واقعات موجود ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات موجود ہیں، جو حادثات ہوئے، جو اللہ رب العزت کے عذاب نازل ہوئے اور جو انعام ہوئے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سورہ یوسف کی طرف۔ آپ سمجھیں گے کہ دو انبیاء علیہ السلام کے معاملات ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہاں پروردگار عالم نے بہت سی حکمت کے ساتھ ہمیں ایک یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے، یعنی اللہ کا جو امر ہے، وہ کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ ناظرین یاد رکھیے کہ پیغمبر وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے یعنی پروردگار عالم کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پیغمبر سے بڑھ کے اللہ کا مقربین کون ہوگا؟ صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب لوگ اس کے بعد میں آتے ہیں۔ نبی یا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پر ہوتا ہے اللہ کے مقربین میں۔ سورہ یوسف میں جو معاملات ہیں وہ انبیاء سے متعلق ہیں، اور اللہ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جو میرا مقرب ہوگا، وہ میرے جتنا بھی قریب ہوگا، وہ اتنا زیادہ میرے امر کو سمجھنے والے ہوگا اور میرے امر کا بندہ ہوا بھی ہوگا۔ یہاں بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کا مقرب ہو گیا تو اس کا ولی ہو گیا، اس کا فقیر ہو گیا یا درویش بن گیا۔ اس سے ایسی باتوں کی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے اور فقیر کی وجہ سے اس کی کچھ مرضی اور ہو جاتی ہے، یا فقیر کی وجہ سے دعا سے کچھ اور کرا دے گی۔ نہ کبھی ایسے کل ہوا تھا، نہ آج ہے اور نہ کل ہوگا۔ کوئی شخص اس وقت تک درویش رہ سکتا ہے اور نہ فقیر جب تک اللہ کے امر کے ساتھ نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کی جائے کہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں سیلاب آ گیا، دریا کے پانی نے کنارے توڑنا شروع کر دیے،
لوگ ڈرتے ہوئے ایک ولی اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے برگزیدہ انسان، ہمارے علاقے میں سیلاب آ گیا ہے، دعا کریں کہ ہم سیلاب سے بچ جائیں۔ اس اللہ کے ولی نے گھر سے جو ہے وہ توڑنے کے لیے کدال نکالا اور آ کے مزید کنارے توڑنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس درویش نے کہا جب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں سیلاب کی نظر کر دے تو میں اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوں، میں اس کی مرضی کے خلاف نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کے لیے پیش کی ہے۔ تو جو انبیاء کی بات تھی، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بات تھی، اب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بیٹے کو بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ ساتھ جائے گا، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں کیا ارادہ کر چکا ہوں، کیا فیصلہ کر چکا ہوں، یہ دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں کمال کی بات یہ ہے، بعض اوقات کوئی پیش گوئی کرنے والے، کوئی نجومی، کوئی حساب دان، فلکیات کے ماہر، علم وغیرہ یا ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے والے لوگ، وہ باتیں بتانے کا چانس ان کو مل جاتا ہے کہ جو امر اللہ لوح محفوظ پر لکھ چکا ہے، وہ امر یا ارادہ جو اللہ تحریر کی شکل میں لا چکا ہے، جس کو پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے، وہ بڑی کتاب جس میں ہم نے سب کا سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس لوح محفوظ پر محفوظ ہے۔ جس کا میں چاہتا ہوں گھٹاتا ہوں، جس کا میں چاہتا ہوں بڑھاتا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی آگاہی حاصل ہوتی ہے، کوئی علم حاصل ہوتا ہے، تو اس بات کو سمجھنے میں ہی ہوتا ہے جو لوح محفوظ پر اللہ کا ارادہ لکھا ہوا ہے، مگر جو ارادہ اللہ کے اندر ہے ابھی اس کو کوئی نہیں جان سکتا، نہ اس کو کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ سمجھ سکے گا۔ اس لیے دنیا میں بڑے سے بڑا پیش گوئی کوئی کرنے والا اس معاملے میں دھوکہ کھا سکتا ہے۔ پیش گوئی غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو مالک ہے وہ اپنا ارادہ اگر بدل دے ساری پیشن گوئی غلط ہو جائے گی۔ اس لیے جتنے درویش گزرے ہیں، جتنے ولی اللہ گزرے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، سب کو انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرنا پڑا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اگر اللہ اپنا ارادہ بدل دے تو اسے کون روک سکنے والا ہے؟ آپ دیکھیں خود قرآن کریم میں اس بات پر اللہ گواہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب کہا کہ تیری قوم پر عذاب آنے والا ہے تو تو اپنی قوم کو بتا دے، جب انہوں نے قوم کو یہ بات اطلاع دی تو ساری کی ساری قوم سجدے میں پڑ گئی، گڑ گڑائی، اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے اپنا عذاب دینے کا جو ارادہ تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ اب یہاں پیغمبر کی بات غلط ہوگی اور یقیناً پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر جھوٹا ہو تو پیغمبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچے کا پیغام لانے والا سچا ہی ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی بات غلط ہوگی لوگوں کے سامنے اور پیغمبر انتہائی غم کا شکار ہو گیا، مگر ارادے کا مالک وہ یعنی اللہ خود ہے۔ اس نے لوگوں کے توبہ کرتے ہی، سجدے میں جاتے ہی اپنا ارادہ بدل دیا، تو اس لیے اللہ کے ارادے کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ناظرین، چاہے وہ انبیاء اکرام ہوں، صالحین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ علم میں آ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں جان سکتا۔ جتنے دعوے کرنے والے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ اب امر اللہ کو سمجھنے کے لیے ایک سب سے اہم بات یہ کہ جتنے ولی اللہ گزرے ہیں وہ سارے اللہ کے امر کے ساتھ تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر سرکار سے پوچھا گیا کہ مرد درویش تو نے یہ بلند مرتبہ کیسے پایا؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ساری طاقتوں کا سزاوار اللہ ہے، جو مجھ سے اللہ کراتا ہے میں کرتا ہوں، جو بلواتا ہے وہ بولتا ہوں، جو کھلاتا ہے وہ کھاتا ہوں، سلاتا ہے تو سوتا ہوں، جگاتا ہے تو جاگتا ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ کے امر کی سمجھ آ گئی
وہ اللہ کے امر سے باہر نہیں نکلتے، اور وہ درویش ہوتے ہیں، وہ فقیر ہوتے ہیں جو اپنے کسی حصول سامان کے لیے، حصول اقتدار کے لیے، یا دولت کے لیے، یا اولاد کے لیے، یا جاہ و حشمت کے لیے کبھی دعا بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ اس لیے وہ یہ جان گئے ہیں کہ جب ہمارے لیے اللہ کا امر مقرر ہو چکا ہے، اللہ کا ارادہ ہمارے لیے ہو چکا ہے، تو مزید مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ امر اللہ جو ہے وہ اصل میں ایک منزل ہے انسان کی۔ جب وہاں پہنچتا، ترقی کرتا ہوا اس مقام تک اس کو یہ نصیب ہوتی ہے، تو 3 کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، پہلی کیٹیگری میں تو ہم جانوروں کی طرح ہیں اور نفس امارہ کا شکار ہوتے ہیں۔ جب اس سے ہم بہتر ہو جاتے ہیں، جب آدمی سے انسان بن جاتے ہیں، تو نفس لوامہ میں داخل ہو جاتے ہیں، مزید بہتر ہو جاتے ہیں، پھر انسان سے مومن بن جاتے ہیں، تو نفس المطمئنہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تم سے راضی ہیں۔ جب انسان اس سٹیج پر آ جاتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے امر اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹ کر لیا ہے، طے کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ باقی ساری زندگی جو اللہ اس کو دے، جو اللہ اس کو نہ دے، جو اللہ دے کے چھین لے، اس پر احتجاج نہ کرے، اور اگر وہ اس پر احتجاج کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی اللہ کے امر کے ساتھ نہیں ہے۔ جب تک وہ نفس مطمئنہ میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اللہ کے امر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی ولی اللہ ہیں، زندہ ہیں یا گزرے ہیں یا آئیں گے، وہ بنیادی طور پر نفس المطمئنہ میں پہلے داخل ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے اللہ کے امر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو ہمارے لیے مالک نے مقرر کر دیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا امر جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم کا جو ارادہ ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنی مرضی تگ و دو کر لیں، جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ سورہ یوسف میں اللہ نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجنا پڑا، اور جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو آپ نے جیل کے اپنے ایک ساتھی کو پیغام دیا کہ بادشاہ کو ان کے بارے میں اطلاع دے۔ تو 7 سال اس بندے کو یہ بات یاد نہ آئی، کیونکہ ابھی امر اللہ نہیں تھا کہ وہ آزاد ہوں یا انہیں بادشاہت ملے۔ اللہ کا امر ہی ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح ابو جہل چاہ رہا تھا، جو اس کے ساتھی چاہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت ہی نہ کر پاتے۔ دشمنوں کا ارادہ، پلاننگ تو پوری تھی، مگر اللہ کا امر یہ نہیں تھا، اللہ کا ارادہ یہ نہیں تھا۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، اللہ سے آپ قریب ہو جائیں، تو سب سے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے امر کے ساتھ ہو جائیں۔ اس کو اولیاء اللہ نے اسی طرح کہا ہے۔ اولیاء اللہ نے اس کو کہا ہے راضی برضا و راضی بقضا، یعنی جو اللہ دے اس پہ راضی ہو، اور جو اللہ چھین لے اس پہ بھی راضی رہو۔ اور دنیا میں اس کی سب سے اعلیٰ مثال حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیش کی۔ کربلا کے میدان میں جب سب کچھ گوا بیٹھے تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، کیونکہ اللہ کا یہ امر تھا جو ہونا تھا۔ جب اس امر پہ راضی ہو گئے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اب حالات ہمارے یہ ہیں کہ نماز کی اگلی صف میں پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کبھی ضائع نہیں ہوتی، روزہ ہمارا ایک قضا نہیں ہوتا، تراویح ہماری ایک ضائع نہیں ہوتی، صبح کو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر ایک کانٹا بھی چھپ جائے
یا تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے، تھوڑی سی جسمانی تکلیف ہو جائے، کوئی اور غم یا پریشانی آ جائے تو اللہ کے خلاف واویلا شروع کر دیتے ہیں، چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں، شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے یا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ جبکہ خود پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں جو تم کو میری طرف سے نہ پہنچی ہو، اور کوئی مصیبت نہیں جو تم کو پہنچے اور وہ میری طرف سے نہ ہو۔ جب اس کا امر ہی غالب ہے ہر چیز، اور کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، تو پھر کیا شکوہ بنتا ہے؟ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ کیا پھر بھی ہم شکوے گلے کریں؟ اللہ کا جو امر ہے بنیادی طور پر اس کو تقدیر کہتے ہیں، جس میں اللہ نے سب کو لپیٹ رکھا ہے۔ کوئی اپنی تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کا آخر جو ہے تقدیر کی انتہا ہے، وہ قیامت کا ظہور ہے۔ ہم لوگوں کی موت تقدیر کی انتہا ہے۔ پہلے کوئی بچا ہے جو اب بچے گا۔ اگر اللہ کے امر سے نکل سکتا ہے تو زندہ رہ کے دکھاؤ۔ فرعون زندہ رہ کر دکھاتا، شداد زندہ رہ کر دکھاتا۔ کوئی شخص ہے ایسا جو کہے کہ میں زندہ رہوں گا یا رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کا امر ہو چکا ہے اس پر کہ تو نے دنیا میں اتنا عرصہ رہنا ہے۔ وہ اس سے ایک منٹ کم نہیں رہ سکتا، اس سے ایک منٹ زیادہ نہیں رہ سکتا۔ بے شمار ایسے لوگ دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو 6 ماہ بے ہوشی میں رہتے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے رہتے ہیں، سانس ان کی چلتی رہتی ہے، مگر موت نہیں آتی، کیونکہ موت کا جو امر ہے وہ مقرر ہو چکا ہے۔ نہ وہ اس کے بعد آئے گی، نہ اس سے پہلے آئے گی۔ اللہ کے سارے جو امر ہیں وہ پکے ہیں، اس کے ارادے پختہ ہیں، وہ اپنے ارادے بدلتا نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ معافی مانگتے ہیں، جب آپ گڑ گڑاتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے ہی امر کے حوالے سے کچھ رعایتیں دیتا ہے۔ روز جب رعایتیں ملتی ہیں تو ہم بپھر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو میں نے کوشش کی اس سے مجھے یہ کامیابی ملی، جبکہ رعایت تو اللہ دے رہا ہوتا ہے، سہولت تو اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ امر اللہ کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ بہت آسان اور سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جیسے حالات ہیں، جیسی اولاد نصیب ہوئی ہے، جیسی بیوی نصیب ہوئی ہے، جیسا گھر نصیب ہوا ہے، جیسا جسم نصیب ہوا ہے، جو بھی حالات ہیں جس میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ ان پر اس کے شکر گزار ہوں۔ جو قابلیت اس نے آپ کو دی ہے وہ اس کی شکر گزاری کے حوالے سے استعمال کریں، پھر تو آپ اللہ کے امر کے ساتھ چل رہے ہیں، ورنہ آپ اس کے علاوہ تگ و دو کرتے اور اس کے علاوہ کوشش کرتے رہیں جب اللہ آپ کے امر کے خلاف چل رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے امر کے خلاف چلنے والا اللہ سے ہرگز نہیں جیت سکتا۔ ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے کہ ہم نے ایک حدیث قدسی دیکھی جو کہ بہت خاص ہے، جس کے متعلق آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ وہ یہ ہے، شاید اسی لیے آئی تھی کہ اللہ کا امر آپ کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ یہ حدیث قدسی آپ کو یہ بات جو ہے وہ کنفرم کر دے گی کہ جب پوری طرح آپ راضی ہو جائیں گے تو اللہ پر شکوہ نہ کریں گے، اس کے شکر گزار رہیں اور نہ کبھی موازنہ کریں۔ یہ کبھی مت سوچیں کہ اللہ نے کسی کو اچھی شکل دی ہے، کسی کو اچھا جسم دیا ہے، کسی کو بڑا گھر دیا ہے، کسی کو اچھی گاڑی دی ہے، کسی کو اچھی بیوی دی ہے، کسی کو بیٹے دیے ہیں۔ جو جس کو دیا ہے اس پر راضی رہیں۔ یہ اللہ کے ارادے ہیں، یہ اللہ کے اپنے بندوں کے واسطے ہیں، یہ اللہ کے اپنے پروگرام ہیں، ان میں وہ پوری طرح آزاد ہے۔ آپ اللہ کو ہرگز مجبور نہیں کر سکتے، جو مجبور وہ ہو کے وہ اللہ ہی نہیں ہے اگر وہ مجبور ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، پس اگر تم نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس میں جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تم نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے میں اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔
اب یہی بات ہے، یہی امر اللہ ہے، وہ ہو کے رہنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے اور اللہ کے چاہنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں ضروری نہیں ہو کے رہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہر قیمت پر ہو کر رہتا ہے، اور اسی لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ جب وہ کہتا ہے کن فیکن، یعنی ہو جا، مگر پہلے اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کی بنیاد ارادے میں ہے۔ آج یہاں کتنی مخلوقات بیٹھی ہیں، یہ پہلے ہم اللہ کے ارادے میں تھے۔ جب اللہ نے چاہا کہ ہم ہو جائیں تو ہم ہو گئے، تو جب اللہ یہ چاہے گا کہ ہم نہ ہوں تو ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ بنیادی چیز پروردگار عالم کا ارادہ ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے سنا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کافی حد تک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اپنے چاہت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو ہے وہ اس کے راضی با رضا میں رہیں اور راضی با قضا پہ بھی رہیں، تاکہ ہم اللہ کے جو ہے وہ پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔